السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج ہم سٹارٹ کریں گے نومیریکل انالیسس۔ یہ میتھ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے جو کہ بیچلرز میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے اس میں فرسٹ ٹاپک دیکھنا ہے وہ ہے میتھڈ فار سالونگ ایکویژن ان ون ویریبل۔ اس کے اندر ڈفرینٹ میتھڈ ہیں۔ اس ٹاپک کے اندر جو ہمارا فرسٹ میتھڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بائسیکشن ہے، نمبر سیکنڈ ریگولر فاسی میتھڈ ہے، تھرڈ نیوٹن ریسن میتھڈ، آئٹریشن میتھڈ اینڈ سیکنڈ میتھڈ۔ تو فرسٹ جو میتھڈ ہے آج ہم وہ دیکھیں گے، بائسیکشن میتھڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ کوشچن اس نے دیا ہے سولو ایکویژن، ایک لینئر ایکویژن دی ہوئی ہے، اس نے x³ + x - 1 = 0، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو بائسیکشن میتھڈ سے آپ نے سولو کرنا ہے اور اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز۔ اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز کا مطلب ہے کہ پوائنٹ کے بعد آپ نے 4 ڈیجٹس تک لکھنا ہے، 4 ڈیجٹس لکھنے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے لیٹ کر لینا ہے f(x) = اس ایکویژن کو، اس کے بعد آپ نے اس کا گراف ٹیبل بنانا ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ لینئر ایکویژن ہے اس طرح کی، یا آپ کے پاس ٹریگنومیٹرک ایکویژن ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ جو گراف ٹیبل کے جو پوائنٹس ہیں وہ اس پوائنٹ کے اندر لیں، 0، 0.1، 0.2، اس طرح، جیسے اس کیس میں نے لیا ہوا 0، 0.2، 0.4۔ اگر آپ کے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ایکسپونینشیل ایکویژن ہے تو پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پوائنٹس بھی نہ لیں، آپ سمپل لیں، 0، 1، 2، 3، اس طرح پوائنٹس لیں۔ اور اگر آپ کے پاس لوگریتمک ایکویژن ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیرو نہ لیں، کیونکہ آپ 0 لیں گے، 0 کا لوگ انگلش نہیں کرتا، تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرک سمجھ لیں آپ۔ اور اب بات بتا دوں کہ ہم نے جو ہوتا ہے نا، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ سائن چینج ہو رہے ہوں ان کے درمیان کم سے کم ڈسٹینس ہو۔ وہ کس طرح، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ گراف ٹیبل ہے، اس میں نے پوائنٹس لے لیے، 0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8۔ اب اس کے نیچے جو ویلیوز آئی ہیں -1، -0.792، یہ ساری ویلیوز یہ آتی ہیں۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ کیلکولیٹر پر ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی فرینڈس، تو یہ آ گیا کیلکولیٹر۔ اب اس پہ آپ نے فنکشن لکھنا ہے۔ سب سے پہلے فنکشن ہمارے پاس ہے x³ + x - 1۔ تو سب سے پہلے الفا دبا کے x لکھا، پھر یہ ہم نے اوپر کیوب ڈال دیا اس کے، پلس پھر x اور -1۔ اب یہ فنکشن ہم نے بنا لیا۔ اب اس کے اندر ویلیوز پٹ کرنی ہے، تو وہ ہم نے اس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیل کا بٹن دبانا ہے، یہ کیل کا بٹن دبایا، 0 آ گیا۔ اب آپ نے اس کے اندر ویلیوز پٹ کرنی ہے۔ اب ہم نے پہلی ویلیو جو ٹیبل کے اندر لی تھی وہ لی تھی 0، تو یہ 0 پٹ کر کے ایکول دبایا، تو یہ آ گیا -1، اور یہ ہمارے اس ٹیبل کے اندر ویلیوز بھی ہیں۔ اسی طرح اب نیکسٹ ویلیو جو میں نے لی ہے وہ ہے 0.2، تو آپ نے دوبارہ کیل دبانا ہے، 0.2 دبانا ہے اور ایکول دبا دینا ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی -0.792، یہ سیکنڈ ویلیو۔ اسی طرح آپ نے دوبارہ کیل دبا کے 0.4 لیا تھا ہم نے، وہ دبانا ہے، اور یہ ہمارے پاس نیکسٹ ویلیو آ جائے گی۔ اور اسی طرح اپ ٹو سون، آپ نے جتنی ویلیوز ٹیبل میں لیا آپ نے اسی طرح اس کی ویلیوز نکالنی ہے۔ تو یہ تھا کیلکولیٹر کا طریقہ۔ اس پر آپ نے جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کا کام آگے سارا چلنا ہے۔ تو جی فرینڈس، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کیلکولیٹر پر ویلیوز فائنڈ کر سکتے ہیں۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر لیں۔ تو یہ ویلیوز ہم نے تب تک فائنڈ کرنی ہے جب تک 2 ڈفرینٹ سائنس ہمارے پاس نہ آ جائیں، یعنی ایک پازیٹیو ویلیو اور ایک نیگیٹو ویلیو۔ تو اب یہ ہم اگر یہاں سے چیک کریں تو سارے نیگیٹو سے پیچھے، اور 0.8 پر ہمارے پاس پازیٹیو آ گیا، تو یہاں پر ہم نے رک جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہم رک جائیں گے اور ہم لکھیں گے کہ سائن چینج بٹوین 0.6 اینڈ 0.8۔ سو f(0.6) پر یہ ویلیو تھی اور f(0.8) پر یہ ویلیو۔ اب ہم نے اسٹیپ پرفارم کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو ویلیوز جو آپ نے 2 لینی ہے، ان کے درمیان ڈفرینس کم سے کم ہو۔ جتنا کم ڈفرینس ہوگا ان کے درمیان میں، اتنے آپ کو سٹیپس کم کرنے پڑیں گے، ایٹریشن جو ہے کم کرنی پڑیں گی۔ تو بھی ہمارا ڈفرینس -0.18 سے 0.3، تو یہ کم ہے۔ اب اس طرح نہ ہو کہ یہاں پر آپ کا مائنس میں ویلیو اور یہاں پر آپ کا +3 +4، تو یہ بہت ڈفرینس ہو جائے گا، جس وجہ سے آپ کو آئٹریشن زیادہ پرفارم کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے اپنی۔
تو فرسٹ آئٹریشن کرتے ہیں. اب اس آئٹریشن میں کوئی فارمولا نہیں، جس طرح مڈ پوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں، مطلب اس میتھڈ کے اندر جس طرح ہم مڈ پوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں اسی طرح یہ فارمولا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے. یہ دو ویلیوز ہم نے لی تھی، تو ان دو ویلیوز کو ہم نے لینا ہے 0.6 0.8. یہ فارمولا ہے A+B، اس کو A کہہ لیں گے، اس کو B کہہ لیں گے، اور ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے تو یہ 0.7 آ جائے گا. پھر آپ نے اسی طرح فنکشن بنانا ہے دوبارہ، اور اس کے اندر 0.7 پٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو آگے یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ 0.6 اور 0.8 ہم نے لیا تھا. یہ 0.6 0.8 0.6 پر جو ہمارے پاس فنکشن کی جو ویلیو آئی تھی، روٹ جو آیا تھا روٹ تو وہ تھا نیگیٹو، اور 0.8 پر تھا پازیٹیو. تو یہ دیکھیں پازیٹیو اور یہاں پہ یہ نیگیٹو. اور جب 0.7 ہم نے نکالا یہ فارمولا لگا کے، اس کے بعد جب ہم نے اس کو فنکشن میں پٹ کیا تو ہمارے پاس جو ایکویشن اس میں پٹ گیا تو ہمارے پاس آیا 0.0430، یہ پازیٹیو. تو اب میں نے آپ کو اوپر بھی بات بتایا کہ ہم نے دو ڈفرینٹ سائن والی کو چوز کرنا ہے اور سیم والی کو کراس کر دینا. تو یہ سیم والی کراس ہوگی اور یہ دو ڈفرینٹ سائن ہیں، تو یہ ہم نے اب سلیکٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ آئٹریشن پرفارم کرنی ہے تو اس میں ہم نے یہ اور یہ والی ویلیو لینی ہے، 0.6 اور 0.7 لینا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0.6 0.7 لیا، اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا تو یہ آ جائے گا 0.65. اب اسی طرح اس ویلیو کو بھی ہم نے یہ ایکویژن جو ہم نے کیلکولیٹر پہ فنکشن میں اس طرح بنا کر اس کے اندر یہ 0.65 پٹ کرنا ہے، تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی. دوبارہ پھر بنا لیں، 0.6 اور 0.7 تھا. آپ نے جب اس کا یہ مڈ پوائنٹ کا فارمولا لگا کے فائنڈ کیا تو 0.65 ہے، وہ اس کے بیچ میں لائے کرتا ہے. یہ 0.6 پر ہمارے پاس نیگیٹو تھی، 0.7 پر پازیٹیو تھی، نیگیٹو پازیٹیو. 0.65 کو جب ہم نے فنکشن کے اندر پٹ کیا تو ہمارے پاس نیگیٹو آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے یہ دونوں سیم ہوگی نیگیٹو، تو یہ والا کوشچن ہم نہیں لیں گے، یہ والا ہم کوشچن لیں گے. تو اگلی ویلیو جو ہماری نیکسٹ آئٹریشن پرفارم ہوگی اس میں تھرڈ آئٹریشن، اس میں ہم نے یہ دو ویلیوز لینی ہے. تو گائز اسی طرح ابھی آئٹریشن 3 بھی ہم نے پرفارم کرنی ہے، 4 بھی اسی طرح آئٹریشن پرفارم کرنی ہے. اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اسی طرح آپ نے ویلیو سلیکٹ کرنی ہے جو میں نے آپ کو میتھڈ بتا دیا. اور یہ ہم نے تب تک کرنا ہے جب اپروکسیمیٹ آنسر ہم نے لانا ہے. ابھی کیونکہ اس نے میرے کوشچن میں کہا تھا اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز، یعنی پوائنٹ کے بعد 4 ڈیجٹس ہونے چاہیے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پوائنٹ کے بعد جب 3 ڈیجٹس آ جائے، جب 3 ڈیجٹس آ جائے، یہ منیمم کرنا ہے. اتنا میکسیمم یہی ہے کہ آپ نے پوائنٹ کے بعد 4 ڈیجٹس 4 ڈیسیمل پلیسز تک لکھنا تھا تو چاروں ہی زیرو ہوں پوائنٹ کے بعد. لیکن اگر آپ کم سے کم کرنا چاہتے تو منیمم آپ پوائنٹ کے بعد 3 جو ہمارے ڈیجٹس ہوں گے وہ زیرو ہونے چاہیے. اب یہ کوشچن میں نے 7th آئٹریشن تک پرفارم کی تو میرا آنسر آ رہا ہے 0.0014. اور اسٹیپ نمبر اگر 8 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں میرا 3 میں تو آ گیا لیکن نیگیٹو میں آ رہا ہے. پھر میں نے اگلا اسٹیپ پرفارم کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.0004 آ گیا. تو اب یہاں پر میں رک جاؤں گا اور یہی ہمارا جو اپروکسیمیٹ روٹ ہمارا ہوگا وہ ہوگا 0.6825. اگر آپ اس کو آگے پرفارم کرتے ہیں تو آگے بھی ہو سکتا ہے 10th 11 یا ہو سکتا ہے 12th اسٹیپ میں جو آپ کے 4 زیرو ہو جائیں. تو یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ٹائم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پیپر میں کتنا ٹائم ہے، تو آپ اس کے مطابق جو ہے پھر دیکھ کے کر سکتے ہیں. ہوپ ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں.